السلام علیکم. دس از مس فائزہ نواز. آج ہم لوگ 9th کلاس کی بک 1 سے یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے, دا سیویئر آف مین کائنڈ. اس میں ہم ٹرانسلیشن اردو سے انگلش سے اردو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شارٹ کوشچنس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن. عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Unparalleled charm, بے مثال خوبصورتی, بے مثال دلکشی. With its trackless deserts, گمنام راستوں والے صحرا, sand dunes, ریت کے ٹیلے, in the dazzling rays, چندھیا دینے والی شعائیں, of a tropical sun, تیز ترین سورج کی. عرب ایک بے مثال دلکشی اور حسن کی سرزمین ہے جس میں انتہائی تیز ترین سورج میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا ہیں. اٹس اسٹاری اسکائی, اسٹاری اسکائی تاروں بھرا آسمان, ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن, ایکسائٹیڈ پرجوش کر دینا, دا امیجینیشن آف پوئٹس, شاعروں کے تخیلات, اینڈ ٹریولرز, اور سفر کرنے والوں کے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کو بہت ہی زیادہ تصورات میں بھیج دیا ہے. It was in this land, اسی سرزمین میں, that the Rasool was born, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, in the city of مکہ, مکہ کے شہر میں, which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ بحیرہ عرب سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے ایک شارٹ کوشچن جو ہے جو ہم اس پیراگراف سے لے سکتے ہیں, جو اس میں سے بنتا ہے, where is مکہ situated? اور اس کا جواب ہمیں اسی پیسج کے سے ملے گا. مکہ از سچویٹڈ مکہ از سچویٹڈ ان سعودیہ عربیہ. اب ہم چلیں گے اپنے پیراگراف نمبر 2 کی طرف. دا عربس possessed a remarkable memory. عرب کے لوگ رکھتے تھے غیر معمولی حافظہ, and were an eloquent people, اور شاندار لوگ. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب کے لوگ غیر معمولی طور پر حافظہ رکھتے تھے اور شاندار لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی شاندار اور زبردست قسم کی یادداشت ان کی شاعری کے ذریعے پتہ چلتی ہے. Every year, ہر سال, a fair was held, ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے, for poetical competitions, شاعری کے مقابلوں کے لیے, at عکاظ, عکاظ کے مقام پر.
ہر سال عکاس کے مقام پر شاعری کا میلہ منعقد کیا جاتا ہے. It is narrated, یہ بیان کیا گیا ہے, that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, حماد خلیفہ ولید بن یزید سے کہتے ہیں, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. I can recite to you, میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں, for each letter, ایک ایک لفظ, of the alphabet, حروف تہجی کا, 100 long poems, 100 لمبی نظمیں, without taking into account short pieces, مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر, and all of that composed, اور یہ ساری کی ساری بنی ہوئی ہیں exclusively, خاص طور پر, by poets, شاعر کے لیے, promulgation of Islam, اسلام کے فروغ. I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں, اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے پہل صرف اور صرف عرب کے شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں. It is no small wonder, یہ کم حیرت کی بات نہیں ہے, that Allah Almighty choose the Arabic language, اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا, for his final dispensation and the preservation of his word, ختمی تبلیغ اور اپنے الفاظ کی حفاظت کے لیے. یہ کم حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی ختمی تبلیغ اور الفاظ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو چنا. یہاں پر پیراگراف نمبر 2 ختم ہوتا ہے, اور اس میں ہم ایک سوال دیکھ سکتے ہیں, What type of competition was held at Ukaz? اس سوال کا جواب ہمیں اسی پیراگراف نمبر 2 سے ملے گا. ہم نے پڑھا تھا کہ عکاظ کے مقام پر شاعری کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں, اور یہیں سے ہم اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈیں گے. A poetical competition was held at Ukaz. اب ہم چلیں گے اپنے پیراگراف نمبر 3 کی طرف. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں, mankind stood on the verge of chaos. mankind نوع انسانی, verge of chaos تباہی کے دھانے پر. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نوع انسانی تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی. It seemed, ایسا دکھائی دیتا تھا, that the civilization which had taken 4,000 years, وہ تہذیب جس کو شروع ہونے میں 4,000 سال لگے, had started crumbling, ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی ہے. crumbling, ٹکڑے ٹکڑے ہونا. At this point in time, وقت کی اس گھڑی پر, اللہ Almighty raised a رسول, اللہ نے ایک رسول بھیجا, from among themselves, ہمارے بیچ میں سے ہی, who was to lift the humanity, جس نے انسانیت کو جگایا, from ignorance, جہالت سے, into the light of faith, ایمان کی روشنی میں. وقت کی اس گھڑی پر اللہ نے ایک رسول بھیجا جس نے انسانیت کو غفلت
की नींद से जगाया और ईमान की रोशनी में भेजा. When Hazrat Muhammad was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, he spent most of his time, वो ज़्यादातर अपना वक़्त गुजारते थे in solitude, तन्हाई में, and meditation, और गौर व फिक्र करने में. In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. गारे हिरा में he used to retire, वो रहा करते थे खुराक के साथ और पानी के साथ, और कई दिन गुजारा करते थे और हफ्ते गुजारा करते थे अल्लाह ताला की याद में. गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और कई हफ्ते अल्लाह की याद में गुजारा करते थे. The period of waiting had come to a close. इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई. His heart was overflowing. उनका दिल भर चुका था. Overflowing, भर जाना. With profound compassion. Profound, बहुत ज़्यादा, गहराई में. Compassion, हमदर्दी. For humanity, इंसानियत के लिए. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. उनका दिल गहरी इंसानियत की गहरी हमदर्दी से भर चुका था. He had a pressing urge ज़बरदस्त ख्वाहिश, to eradicate, खात्मा करने की, wrong beliefs, गलत अकीदे, social evils, समाजी बुराइयाँ, cruelty, जुल्म, and injustice, और नाइंसाफ़ी. उनके अंदर गलत अकीदों को, समाजी बुराइयों को, जुल्म को और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी. The moment had arrived, वो लम्हा आ गया. When he was to be bestowed with नबूवत, जब उन्हें नबूवत अता की गई. Bestowed, अता करना. One day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, वो गारे हिरा में थे. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, and conveyed to him, और उन तक पहुँचाया, the following message of Allah Almighty, अल्लाह ताला का मंदरजा ज़ैल पैगाम. Read in the name of thy Lord, पढ़ो अपने रब के नाम से. Who created, जिसने पैदा किया. Created man from a clot, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से. Of congealed blood, लोथड़े से. Read and thy Lord is most bountiful, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बहुत रहम करने वाला है. Who taught the pen, जिसने तुम्हें कलम से लिखना सिखाया. Taught man that which he knew not, उसको वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. The revelation of the divine message, revelation वही, of the divine message, खुदा का पैगाम, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim, दावा करना, oneness of Allah, अल्लाह की वहदानियत का, and the unity of mankind, और इंसानियत के इत्तेहाद का. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah and the unity of mankind. खुदा का पैगाम
जो कि 23 साल तक जारी रहा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की वहदानियत का दावा किया और इंसानियत के एक होने का। His mission was to destroy, उनका मिशन था तबाह करना, the nexus of superstition, वहम परस्ती के घड़े को, nexus घड़ा, superstition वहम परस्ती, ignorance जहालत को, and disbelief और गलत अकीदों को, set up a noble conception of life, set up कायम करना, noble conception of life जिंदगी के आला तसव्वुर को, and lead mankind और इंसानियत को लेकर जाना to the light of faith, नूर ईमानी की रोशनी में, and divine bliss और अल्लाह की रहनुमाई में। उनका मिशन वहम परस्ती, जहालत और गलत अकीदों के घड़ों को तबाह करना, जिंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना और बनी नू इंसानियत को नूर ईमानी और अल्लाह की रहनुमाई में लेकर जाना है। Since this belief was threatening their dominance in the society, since चूंकि this belief ये अकीदा was threatening धमकी बन रहा था, डर बन रहा था, their dominance उनके तसल्लुत का, in the society मुआशरे में, the pagan Arabs कफ़ारे अरब started to mount pressure, दबाव डालना शुरू कर दिया on the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर and his followers और उनके पैरोकारों पर। चूंकि ये अकीदा माशरे में कफ़ारे अरब के लिए एक धमकी बन चुका था, इसलिए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce, वो चाहते थे कि दस्तबरदार हो जाएं, renounce दस्तबरदार होना, हट जाना, their cause अपने मकसद से, and take to idol worshipping और बुत परस्ती को इख्तियार कर लें। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping, वो चाहते थे कि नबी पाक अपने नस्बुल ऐन से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle, उन्होंने एक ग्रोह भेजा, डेलीगेशन ग्रोह, उन्होंने एक ग्रोह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम दिल और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालब के पास भेजा। They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They told him, उन्होंने उन्हें कहा, to restrain the Rasul, रसूल को रोको, from preaching Allah Almighty's message, अल्लाह का पैगाम फैलाने से, or face their enmity, या हमारी दुश्मनी का सामना करो। Finding himself in a dilemma कश्मकश, खुद को कश्मकश में पाते हुए, he sent for his nephew, वो अपने भतीजे के पास गए, and explained to him the situation, और पूरी सूरत हाल उनके सामने बयान की। The Rasul responded with these memorable words, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया। My dear uncle, मेरे प्यारे चचा जान, if they put the sun in my right hand, वो मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, and the moon in my left, और मेरे बाएं हाथ में चांद, even then, हत्ता के तब भी, I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. abandon तुरक करना, छोड़ देना, स्टॉप करना, प्रोक्लेमेशन दावा,
میں تب بھی اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith. میں قائم کروں گا ایک حقیقی عقیدہ. Upon the earth اس زمین پر اور perish in the attempt یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. perish تباہ ہونا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں اس زمین پر حقیقی عقیدہ قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. The Rasul's uncle was so impressed. رسول کے چچا جان بہت زیادہ متاثر ہوئے with his nephew's firm اپنے بھتیجے کے مضبوط ڈٹرمینیشن عقیدے سے that he replied جہاں انہوں نے جواب دیا The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول کے چچا جان اپنے بھتیجے کے اس مضبوط ارادے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے جواب دیا Son of my brother میرے بھائی کے بیٹے Go thy way جاؤ اپنے راستے پر None will dare touch thee کوئی تمہیں چھونے کی ہمت بھی نہیں کرے گا I shall never forsake thee میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ نے نوع انسانی کے لیے کیا تھا چلے گئے. Imbued سرشار ہونا with divine guidance اللہ تعالیٰ کی رہنمائی and firm resolve اور مضبوط ارادہ. The Rasul encountered all the challenges encountered سامنا کرنا challenges مصائب with grace وقار کے ساتھ and dignity اور عزت کے ساتھ. Imbued with divine guidance and firm resolve the Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مضبوط ارادے سے سرشار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت اور وقار کے ساتھ مصائب کا سامنا کیا. In no time کچھ ہی عرصہ میں he elevated انہوں نے بڑھا دیا man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. highest possible level اعلیٰ ترین ممکن سطح spiritual and worldly domain روحانی اور دنیاوی میدان. کچھ ہی عرصہ میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکن سطح پر پہنچا دیا. He was also a driving force. وہ ایک طاقت بڑھانے والی قوت تھی behind Arab conquest عرب کی فتوحات کے پیچھے which have created جنہوں نے پیدا کیا تھا an everlasting نہ ختم ہونے والا impression تاثر on human history انسان کی تاریخ پر. He was also a driving force behind Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. عرب کی فتوحات کے پیچھے وہ ایک ہمت بڑھانے والی قوت ہے جنہوں نے انسانی تاریخ پر ختم نہ ہونے والا تاثر چھوڑا ہے. No wonder کوئی حیرانگی کی بات نہیں. He is universally acknowledged as the most influential figure in history. Acknowledged جانے جاتے ہیں most influential با اثر شخصیت in history تاریخ میں. آپ تاریخ میں
ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، اے گریٹ ہسٹورین، ایک بہت بڑا تاریخ دان، محمد تاہم واز ریسپانسبل، عمل درآمد کروانے والا ہے، فار بوتھ دا تھیولوجی آف اسلام کے نظریہ اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز، اور اس کے اخلاقی اصولوں کو۔ Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Muhammad تاہم was responsible، ذمہ دار تھے، for both the theology آف اسلام کے نظریہ اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے بنیادی اخلاقی، اینڈ مورل پرنسپلس، اور اخلاقی اصولوں کے۔ تاہم حضرت محمد اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن مزید ہی پلیڈ اے کی رول، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، ان پروزلٹائزنگ، تبلیغ کرنے میں، دا نیو فیتھ، ایک نئے عقیدے کی، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی اعمال کی۔ مزید آپ نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، حقیقت میں، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عربز کنکیسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے ہمت بڑھانے والی قوت، ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی شخصیت آف آل ٹائم، ہمیشہ کے لیے۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے ہمت بڑھانے والی قوت ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم رتبہ دیا جاتا ہے۔ دا عرب کنکیسٹ آف دا 7th century، عرب کی 7ویں صدی کی فتوحات میں، have continued to play an important role in human history down to the present day۔ عرب کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ Such a thorough transformation of man and society، اس طرح کی مکمل تبدیلی انسان میں اور معاشرے میں اوس مرہون منت ہے to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character۔ انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے عقیدے، انسانیت سے محبت اور ان کے کردار کی عمدگی کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت میں، his life is a perfect model to follow، ان کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the Rasul، حضرت عائشہ said، حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سوال کے جواب میں کہتی ہیں، His morals and character are an embodiment of the Holy Quran، ان کے کردار اور اخلاقیات قرآن پاک کا نمونہ ہے۔ The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran، نو انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہیں، او نبی، اے نبی، surely، یقیناً، we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو بھیجا ایک گواہ کے طور پر،
اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، بشارت دینے والے کے طور پر، اینڈ ایز اے وارنر، ڈرانے والے کے طور پر، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والے کے طور پر، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر دینے والے کے طور پر۔ یہاں پر ہمارے یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن اختتام پر پہنچتی ہے، اور اب ہم اس کے شارٹ کویشچن اینڈ آنسرز جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔